السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان رائٹرز ونگ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبداللہ، آپ کی خدمت میں خلاصہ قرآن مجید، ہماری جو رمضان نشریات ہیں، رمضان کی ویڈیوز ہیں، اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم 11ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں پارے کا آغاز سورہ توبہ سے ہی ہو رہا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے مہاجر اور انصار صحابہ کرام میں سے ایمان پر سبقت لے جانے والے صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس طرح یہ بتایا گیا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی جنتوں کو تیار کر دیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اس میں ایک بات آپ غور کریں کہ نیکی کے اندر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے جذبے کا ذکر ہے، اس چیز کا نہیں کہ یہ دکھایا جائے کہ دکھانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے، ظاہری ریوارڈ کے لیے نہیں، بلکہ نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں، عبادات میں، صدقات میں، انسانیت کی بھلائی کے لیے، خدمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذکر ہے کہ کس طرح ان کے اندر ایک جذبہ تھا۔ اس کے علاوہ منافقین کا تذکرہ ہے کہ وہ مدینہ کے اندر منافقین جو رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ان کے ظاہری طور طریقے، ظاہری جو ان کی سرگرمیاں تھیں اس کے مطابق ایسا نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے بتایا کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے دگنا عذاب ہے۔ اس کے علاوہ ان منافقین کا بھی ذکر ہے جو بغیر کسی سبب کے جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان منافقوں کے ذہن میں یہ خدشہ تھا کہ کہیں مسلمانوں کو تبوک کے محاذ پر شکست نہ ہو جائے، ان کو یہی لگ رہا تھا کہ شکست ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو اللہ کے فضل سے خاص فتح حاصل ہوئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ پہلے ہی اطلاع دے دی، پیش کی کہ جب آپ واپس پہنچیں گے تو وہ منافقین آپ کے پاس مختلف حیلے، بہانے، حجتیں لے کر آ جائیں گے کہ میرا یہ مسئلہ تھا، میری یہ جانمن مجبوری تھی، وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے ان پر یقین نہیں کرنا۔ تو یہ خبر اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور ان کی اصلیت سے آگاہ کیا۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ نیکی کرنے والوں نے اگر اللہ کے راستے میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی، معمولی سی بھی نیکی کی ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا تھا، اور کوئی بڑی سے بڑا نیکی کا کام کیا ہے، فلاح کا کام کیا ہے، اللہ کے راستے میں کوئی معمولی رقم خرچ کی ہے بھلے، یا کوئی بڑی خطیر رقم خرچ کر دی ہے، تو اللہ یہ دیکھ رہا ہے جو کام اس کی رضا کے لیے کیے جا رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کاموں کا ان کو اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام سے مالی تعاون کا تقاضا کیا تو حضرت عثمان نے 700 اونٹ مال سامان اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کا نصف حصہ اللہ کے راستے میں پیش کر دیا تھا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال، سارا سامان، ہمہ قسمی اشیاء جو بھی ضرورت کی تھی، پڑی ہوئی تھی، جس طرح کی بھی استعمال میں آ سکتی تھی، وہ کوئی بھی خام مال تھا، کوئی بھی چیز تھی، یا کھانے کی چیزیں تھیں، دوسرا مٹیریل تھا، کوئی استعمال کی چیز تھی، وہ ہر قسمی جو کچھ گھر میں موجود تھا پورے کا پورا گھر لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں انہوں نے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے پیش کر دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے تاریخی جواب دیا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آئے ہوں۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو مار بھگاتے ہیں، اور خود بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کو انتہائی فائدہ مند تجارت قرار دیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ کرام کے امتیازی اوصاف کا بھی ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کو بیان کرنے والے جو ہے نا شخصیات ہیں، نیکی کا حکم دینے والے، اس کی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اور مومنوں کے لیے بھی اگر ایمان کا کوئی پیمانہ مقرر کیا گیا ہے کہ ویلڈ
تم چیز چاہتے ہو کہ ایمان کا معیار کیا ہے، تقاضا کیا ہے، پیمانہ کیا ہے، کوئی نمونہ کیا ہے، تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کا ایمان ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسے ایمان لاؤ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے تھے۔ سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے ایک رسول تمہارے پاس آیا جو کافروں پر زبردست غالب ہے، مسلمانوں پر حریص ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں، اور مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے۔ پس اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے پیغام سے روگردانی کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میرا بھروسہ ہے، وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے، آپ کے شفقت سے، آپ کے پیار سے، آپ کی محبت سے، آپ کے انس سے اس وقت صحابہ کرام بھرپور مستفید ہوئے اور جنتوں کے حقدار بنے۔ دنیا ان کی اچھی گزری، آخرت میں بھی ان کے لیے انعامات کے وعدے ہیں۔ تو ہم بھی یہ ساری چیزیں پا سکتے ہیں اگر اس وقت جو ہمارے لیے جو رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو اس وقت جو ان کی رحمت ہے وہ ہمارے لیے احادیث کی صورت میں موجود ہے۔ جناب رسول اللہ کا طریقہ رحمت ہے ہمارے لیے، اللہ کی رحمت ہے یہ طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دستور، طرز عمل، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا اسوہ حسنہ، یہ رحمت ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے فرعون کا ذکر کیا ہے کہ اس کے خوف کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لانے سے کتراتے تھے۔ بنی اسرائیل کی مروبیت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے مصاحبوں کو دنیا کی زینت اور مال عطا کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے برگشتہ کر دے، گمراہ کر دے۔ اے پروردگار، تو ان کے مال اور دولت کو نیست و نابود فرما، اور ان کے دلوں کو سخت بنا کہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہر طرح کا عذاب نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ ہر قسمی مصیبت، عذاب، اللہ کی پکڑ اور ناراضگی کو دیکھ لینے کے باوجود فرعون ایمان نہیں لایا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر نکلے تو اس نے اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر اللہ کے حکم سے سمندر کو پار کر گئے، جب وہ دریا پر پہنچے، اللہ نے سمندر کی لہروں کو دوبارہ آپس میں ملا دیا، وہ اس میں غرق ہو گئے۔ جب غرق ہوا تب اس نے کہا انی آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ اب میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، باقی اللہ کی ذات ہے، اس پر میں ایمان لاتا ہوں، وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ لیکن اس وقت اللہ رب العالمین نے اس کا ایمان لانا قبول نہیں کیا۔ تو یہ قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ تو ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم ساری زندگی ایسی گزار دیں، پھر جب ہمیں محسوس ہو یہاں کہ ہمارا اب یہاں ہمارا وقت آخری ہے، وقت نزاع ہے، اس وقت ہم ہر چیز کو کہنے لگ جائیں کہ اس وقت، اور وہ وقت بلکہ گزرنے لگ جائے، اس وقت ہم اگر کچھ کریں گے تو پھر وہ کارآمد نہیں ہوگا۔ صرف ان لوگوں کے لیے وہ چیزیں کارآمد ہوگی جو پہلے بھی اسی چیز پر گامزن رہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے رب کی نصیحت تمہارے پاس پہنچی ہے، جو شفا ہے سینے کی بیماریوں کے لیے، اور ہدایت ہے، رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، قرآن مجید۔ اور یہ جو ہے نا، اللہ رب العالمین نے اس کو نصیحت قرار دیا ہے، اور مختلف جو بیماریاں ہیں انسان کے دلوں میں، بغض، کینہ، عداوت، حسد، دیگر بیماریاں، دلوں کی بیماریاں، معاشرتی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں، ان سب کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو دوستوں کو نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے اور تقوی کو اختیار کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی خشیت والے لوگ ہوں گے۔ ہمارے ہاں تو جس کو چاہیں یہاں یہ ولی کا درجہ دے دیا جاتا ہے، ولایت کا درجہ تقوی سے منسلک ہے قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے قوم یونس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں پر ناراض ہو کر ان کو خیر بات کہہ دیتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر باجماعت اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اجتماعی توبہ استغفار کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی قوم پر ناراض ہو جائیں تو اس کی خوشنودی، اس کی رضا کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بتایا ہے
جو شریعت محمدی کا طریقہ ہے، جو گزشتہ امتوں میں طریقہ مروج رہا ہے، وہ اجتماعی توبہ ہے۔ تو آج بھی ہم دیکھیں، آج ہم سے خلوت میں ہماری جو تنہائیاں تھیں ان میں کچھ ایسی غلطیاں، اگر کوئی ایسی نافرمانیاں سرزد ہوئی ہیں کہ آج ہم ایک ایسی وبا سے ہم نبرد آزما ہیں، ہم ایک ایسے وقت میں، ایسے مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ آج ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں، ہماری تنہائی اچھی نہیں تھی تو ہمیں سزا بھی تنہائی کی دی گئی ہے کہ اس کو کوارنٹائن کر دیا جائے، ان کو اکیلے جو ہے نا ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینس، ہم نے ویسے اس کو بڑا رکھا ہوا تھا، سوشل ڈسٹینس ایک دوسرے سے، باہر ہم اچھے تھے، گھر میں ہمارے معاملات اچھے نہیں تھے، تو ایسی باتیں شاید اللہ کو پسند نہیں آئیں۔ تو ہر مصیبت، پریشانی، رزق میں تنگی، معاملات میں تنگی، مصائب کا جو حل ہے وہ من لزم الاستغفار، استغفار ہے، جس کو استغفار کو لازم اختیار کرنا چاہیے، اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث پر اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔